رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صلى الله عليه وسلم. قرآن مجید سورہ فتح کی پہلی آیت شریفہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی. اس کے ضمن میں حکمت عملی صلح حدیبیہ اور صلح امام حسن کے آئینے میں اس عنوان پہ جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے چوتھے مرحلے میں ہے. اب تک کی گفتگو میں ہم نے ایک مختصر سا خاکہ صلح حدیبیہ کا آپ کی خدمت میں پیش کیا. مختصر سا خاکہ صلح امام حسن علیہ السلام کا آپ کی خدمت میں پیش کیا. اور کل کی گفتگو میں ہماری بات اس مقام تک پہنچی تھی کہ امام حسن کی صلح کے نتیجے میں بنی امیہ کی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی اور امام حسین کے قیام کے لیے جو آمادگی تھی وہ ہو گئی. اگر یہ صلح نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں شاید جو بنی امیہ نے ایک تقدس کی اپنی طرف نسبت دے دی تھی وہ لوگوں کے لیے کلیئر نہیں ہوتی. ہم لوگ بنی امیہ کو حاکم شام کو مقدس سمجھتے ہوتے. یہ بات تھوڑی سی وضاحت ہم نے کل کی تھی، بہت زیادہ نہیں. لہذا امام خمینی کا وہ جملہ یا ان کی تحلیل ہم نے آپ کی خدمت میں 2 جملوں میں پیش کی تھی کہ باوجود اس کے کہ حاکم شام نے صلح کے سارے شرائط توڑ دیے تھے لیکن پھر بھی صلح فائدے میں تھی، نقصان میں نہیں تھی. امام حسن نے اس سے فائدہ اٹھایا. آخر میں ہماری بات اس مقام پہ پہنچی تھی یہ سارے کام اللہ کے لیے، ہمارے اندر بھی للہیت ہونی چاہیے. اور یعنی للہیت اللہ کے لیے کام ہونا یعنی توحید، ہماری توحید مضبوط ہونی چاہیے. پھر ہم آپ سے گزارش کریں گے، بعض باتیں ہیں کہ جو کہنی چاہیے بار بار، پھر ہم گزارش کریں گے پڑھیں توحید، پڑھیں. سوئیے گا، ابھی جب بستر پہ جائیے گا تو سوچئے گا کہ توحید کے بارے میں ہماری معلومات کتنی ہیں. توحید وہ ٹاپک ہے جس کا تعلق زندگی کے ایک ایک لمحے سے، ہر ایکٹیویٹی سے، جو بھی ہم کرتے ہیں سب سے توحید کا تعلق. کوئی چیز توحید سے الگ نہیں. تو ہم توحید کے بارے میں جانتے کتنا؟ نہیں جانتے ہیں تو پھر ہونا کیا ہے؟ جاننا چاہیے نا. لہذا توحید کو پڑھیں. یوں ہی وہی نہیں نازل ہوگی، الہام نہیں ہوگا، پڑھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا. پڑھیں. الحمدللہ یہاں علماء موجود ہیں، آپ ان سے گزارش کریں، یقیناً وہ آپ کو پڑھائیں. بلکہ اہل علم جب اس سے کوئی علم مانگتا ہے تو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم کو خدمت کا موقع ملا ہے، تو وہ یقیناً خوش ہوں گے آپ کی اس خدمت کو کرنے میں.
اور توحید اور ولایت کے بیچ کے رابطے کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. ولایت کے عنوان سے بھی ہماری گفتگو نہیں ہے توحید کے، لیکن یہ بات ہماری اس گفتگو تک پہنچنے کے لیے اہم تھی. جب ہم اپنے آپ کو ولایت کے حوالے کریں گے تو اس کا بہت فاسٹ اثر یہ ہوگا کہ وہ ہم کو توحید تک پہنچا دے. ولایت کے حوالے یہاں سے ہم آج اسی گفتگو جس جگہ پر ہم نے اپنی بات چھوڑی تھی وہ بات ذہن میں رہے کہ بنی امیہ نے اپنے آپ کو مقدس بنا لیا تھا، تھے نہیں مقدس لیکن بنا لیا تھا. بہت سارے لوگ بنی امیہ کو، حاکم شام کو، یزید کو مقدس سمجھتے تھے. آج بھی لوگ ہیں، ہے نا. جب گمراہی کا وہ سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا، آج بھی لوگ ہیں کہ جو مقدس سمجھتے ہیں. حتیٰ یزید کو سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں آپ لوگ؟ ابھی بھی کچھ دن پہلے کسی کے خواب میں آیا تھا یزید، آیا تھا. تو یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. کیوں ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں؟ کوئی کسی سے کیوں، کوئی پارٹی بازی رشتہ داری تو نہیں ہے. کچھ تو ان کے ذہن میں ایک تقدس کا رشتہ ہے. کتنا اثر ہوتا ہے ان ساری چیزوں کا جو نیگیٹو پروپیگنڈے ہوتے ہیں یا غلط پروپیگنڈے ہوتے ہیں، اس کا کتنا اثر ہوتا ہے. یہ اثر کتنی دور تک جاتا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کتنی نسلیں گزر گئیں، آج سمجھنا آسان ہے. کتنی نسلیں گزر گئیں، تقریباً 1400 سال، 14 صدیوں کا زمانہ گزر گیا تقریباً. لیکن آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ان کو مقدس سمجھتے ہیں. ایک جملہ ہم یہاں پہ عرض کریں گے، البتہ ہمیں آگے کہنا تھا لیکن بہرحال بات آ گئی ہے اس جگہ پہ کہ امام حسن کے سامنے دو پہلو تھے، ایک جنگ کا اور ایک صلح کا. صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو دونوں جنگ تھی. دونوں جنگ میں فرق کیا تھا؟ اگر امام جنگ کر لیتے تو یہ اسلحوں کی جنگ تھی. امام نے صلح کر کے بھی درواقع جنگ کی، لیکن یہ جنگ نرم تھی، سافٹ وار تھی. ہمارے جوان جانتے ہوں گے جنگ نرم کسے کہتے ہیں، سافٹ وار. آج کا زمانہ سافٹ وار کا زمانہ ہے، جنگ نرم کا زمانہ ہے. جنگ نرم ایک آج کا اہم ٹاپک ہے، پڑھیں اس کے بارے میں. اپنی دین کے بارے میں جو معلومات ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کریں. ہم یہ بات کہتے ہیں اور ہمیں کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ جو ہم گفتگو پیش کر رہے ہیں 5 مجلسوں میں، اول تو ظاہر ہمارے جیسا طالب علم ایسے موضوع کے حق کو ادا نہیں کر سکتا. یہ بات ہم کو معلوم ہے، ہم مطمئن ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو چیزیں نگاہوں کے سامنے ہیں اور جو باتیں چاہتے ہیں یا ہو سکتی تھی پیش، ظاہر سی بات ہے 5 دنوں میں نہیں پیش ہو سکتی. ہم صرف اتنا کام کر سکتے ہیں کہ ایک چیز کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیں، آپ اس پہ کوئی ہوم ورک کرتے رہیں، آگے غور و فکر کرتے رہیں. ورنہ 5 دن میں کیا ہے؟ کیسے امام حسن کی صلح اور رسول کی صلح اور اس پہ جو حکمت عملی اور آج کے زمانے سے اس کو ریلیٹ کر کے کیسے 5 دن میں، 10 دن میں نہیں، 20 دن میں نہیں ہو سکتا. 5 دن تو کیا چیز ہے. جنگ نرم کسے کہتے ہیں کہ جب انسان بغیر اسلحہ استعمال کیے ہوئے سامنے والے پہ غالب آ جائے اسے جنگ نرم کہتے ہیں، سافٹ وار کہتے ہیں. جنگ نرم کا زمانہ ہے آج دشمن ہمارے سامنے جنگ نرم کو لیے ہوئے کھڑا ہوا ہے. اب اس کی وضاحت بھی ہم انشاءاللہ آگے کریں گے. آج جنگ نرم میں ہمارے جوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. جنگ نرم کا میدان کالج ہیں، اسکولز ہیں. جنگ نرم کے اسلحے یہ موبائل ہر آدمی کے ہاتھ میں، ہمارے گھر میں جو ٹیلی ویژن لگا ہے وہ، لیپ ٹاپ، یہ جنگ نرم کے اسلحے. اب آپ سوچئے کہ کتنی عجیب جنگ ہے، البتہ جب دشمن کے اعتبار سے کہ سارا پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں اور کام دشمن کا ہوتا ہے نا. موبائل ہم خریدتے ہیں، لیپ ٹاپ ہم خریدتے ہیں، ٹی وی ہم خریدتے ہیں، پھر جو اس کا چینلز کے جو بھی اسکیم ہوتی ہیں جس اس سے آپ لیں اس کے جو پیسے ہیں وہ ہم خرچ کرتے ہیں، سب کچھ ہم کرتے ہیں. اور بھی تو یہ حالات ہے نا کہ جب بچہ زیادہ پریشان کرتا ہے تو مائیں کہتی ہیں جاؤ موبائل لے کے بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر. تو مواقع بھی ہم فراہم کرتے ہیں. کام کس کا ہوتا ہے؟ دشمن کا ہوتا ہے.
خوب یہ آج کی جنگ نرم ہے، اب انشاءاللہ موقع رہا اور ذہن میں رہا تو ہم بعد میں اس پہ گفتگو کریں گے. اس وقت کی ہم بات کریں جنگ نرم. اگر مختلف پہلو سے جو ہماری باتیں ہوئی ہیں، اگر یہ بات ثابت ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے صلح کر کے ایک کامیابی حاصل کی، تو در واقع امام حسن نے اس اسلحوں کی جنگ کے میدان کو چھوڑ کے جنگ نرم کے میدان کو استعمال کیا اور کامیابی حاصل کی. کیا کامیابی تھی؟ یہ کامیابی شاید جنگ سے بڑی تھی، اسی لیے تو صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا گیا ہے. اسی لیے روز اول بات ہوئی تھی کہ نہیں، کہ کتنا عظیم اللہ کی طرف سے یہ خطاب ہے اور کتنی عظیم سند دی گئی. بغیر لوگوں کے خون کو بہائے ہوئے، بغیر جنگ کیے ہوئے، بغیر ان مرحلوں سے گزرے ہوئے. اور جو بہت بڑا اس کا نتیجہ تھا وہ یہ کہ بنی امیہ کے چہرے سے تقدس کا نقاب اتر گیا. بہرحال جو لوگ سمجھ سکتے تھے، جو سمجھنے والے تھے، ان کے لیے باتیں کلیئر ہوئیں. اور چونکہ وہ جو اس کا پروپیگنڈا تھا اور جو چیزیں تھیں وہ اتنی قوی تھیں، اتنی زیادہ تھیں کہ بہت بعد تک بہت سارے لوگوں کے لیے وہ چیز بھی کلیئر نہیں ہوتی رہی. ہماری گفتگو میں کل ہم نے وعدہ کیا تھا کہ جو ہم آج جس بات کو واضح کریں گے وہ یہ کہ آج جو یہ تقدس کا سارا کھیل چل رہا ہے معاملہ، بہت ساری چیزیں ہمارے درمیان بھی مقدس بنا کے پیش کی جا رہی ہیں جو مقدس نہیں ہوتی. یہ کام کرتے ہیں اورینٹلزم. یہ ایک آدھ دو چیز ہے کہ جو تھوڑا سا ہمیں نہیں لگتا کہ نئی ہوگی آپ کے لیے، لیکن بہرحال اگر کسی کے لیے ہے تو تھوڑی سا وضاحت کر دیں اور پڑھیے اس کو. یہ ایک سبجیکٹ ہے، اورینٹلزم ایک سبجیکٹ ہے جس میں مغربی دنیا مشرقی دنیا پہ ریسرچ کرتی ہے. اور مشرقی دنیا کہنے کو ہوتا ہے اس میں مسلمانوں پہ ریسرچ ہوتا ہے. ریسرچ کیسا؟ وہاں بڑے بڑے سینٹر بنے ہوئے ہیں کہ جس میں مخصوص اور معین لوگوں کو اسلام پڑھایا جاتا ہے. برٹش میں، امریکہ میں، جیسے آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کوئی حوزہ علمیہ ہے ہمارا. اس طرح کے سینٹر ہے، اس میں لوگوں کو اسلام پڑھایا جاتا ہے. کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ تبلیغ کرنے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے نہیں، اس لیے پڑھایا جاتا ہے تاکہ اسلام کو پہچانو، تاکہ اس کی مخالفت کر سکو. اورینٹلزم کے بڑے بڑے کارنامے. اس کو اندازہ کرنے کے لیے ہم بعض مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کریں. مسٹر ہیمفرے کے اعترافات کر کے کتابچہ مشہور، ٹھیک ہے، اس کے اعتبار پہ بھی کوشچن مارک ہے، لیکن آپ پڑھیں تاکہ اس سے اندازہ ہوگا. آن لائن موجود ہے، مختلف زبانوں میں ترجمہ اس کا ہوا ہے. مسٹر ہیمفرے کے اعترافات پڑھیے. یہ اورینٹلزم کی ایکٹیویٹیز میں سے باقاعدہ سبجیکٹ ہے کہ جس پہ علماء نے ریسرچ کیا ہے اور ڈاکٹریٹ اس پہ ہوئے ہیں، بزرگ علماء نے کیا ہے. قرآن اور اورینٹلزم سبجیکٹ ہے، تھیسس موجود ہیں آن لائن. یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. قرآن مجید کی آیتوں کو جو گفتگو ہم آگے پیش کرنے جا رہے ہیں اس کا اس سے تعلق ہے، لہذا محسوس کیجیے گا، ذہن میں رکھیے. قرآن مجید کی آیتوں کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ وہ ان کے اہداف کو پورا کرے، اصل مفہوم سے ہٹ جائے. آئیے پھر ہم ماضی سے مثال دیں آپ کو. جس وقت یہ اہل حرم کا قافلہ شام سے گزر رہا تھا، یہ واقعہ سنا ہوگا آپ نے، ہم نے بھی بارہا پڑھا ہے، آپ نے بھی مختلف ذاکرین سے سنا ہوگا. ہم نتیجہ ایک پیش کرنا چاہتے ہیں، صرف واقعہ آپ کو یاد دلا دیں. تو ایک شخص امام سجاد علیہ السلام کے پاس آیا اور آگے کہتا ہے نعوذ باللہ کی اللہ کا شکر کہ جس نے ہمارے امیر کو فتح دی اور آپ کو شکست دی. امام ظاہر سے جانتے تھے، امام سمجھ گئے کیا مسئلہ. امام نے کہا تو نے 2-3 آیتیں 4 آیتیں قرآن مجید سے، آئے مودت، آئے تطہیر، پوچھا فلاں آیت تو نے پڑھی؟ کہاں پڑھی؟ جاہل نہیں تھا، پڑھا لکھا تھا، قرآن پڑھ کے آیا تھا. پھر جس کی شان میں اتنی ساری آیتیں ہیں اس سے آ کے ایسی بات کیوں کر رہا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ ان آیتوں کے رخ کو موڑ کے بنی امیہ نے فائدہ اٹھایا.
آج والے کیا کر رہے ہیں؟ تصور کیجئے کہ بعض اوقات تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ عموماً ایک جو عام حالات ہیں، یقیناً ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا ہے، بہت سے لوگ ہیں جو بہت محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن عام حالات کے اعتبار سے شاید قوم کے افراد اتنا نہیں پڑھتے ہوں گے جتنا دشمن پڑھتے ہیں قوم کو بہکانے کے لیے. کتنا ریسرچ کر رہے ہیں. یہی کام تو ہوا ہے نا بنی امیہ کے زمانے کا. نتیجہ کیا ہوا؟ جو مقدس شخصیات تھیں ان کے تقدس کو چھین لیا، پائمال کر دیا، اور جو ذلیل لوگ تھے ان کو مقدس بنا دیا. یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کتنا بڑا انحراف پیدا ہوا. اور انٹیلیجنس بتاتا ہے کہ جس وقت اسرائیل کی مصر سے جنگ ہوئی تھی، اور اسرائیل کو یہ دیکھیں، اسرائیل جس کو کہتے ہیں کہ بہت سپر پاور ہے، طاقت ہے، یہ میڈیا کی طاقت ہے، پروپیگنڈے کی طاقت ہے. تاریخ سے مثال دیں، جس وقت عبید اللہ ابن زیاد کوفے پہنچا ہے اور جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام سے جنگ شروع ہوئی ہے، بعض لوگ صلوات پڑھنا چاہتے ہیں، ظاہر اس کو جناب مسلم کی طاقت کا اندازہ تھا، ان کی شجاعت کا اندازہ تھا ابن زیاد کو. تو کوفے والوں کے لیے ایک تو اعلان کیا کہ تمہاری جان اور مال جو بھی مسلم کے ہیلپ کرے گا، ان کے ساتھ آئے گا، تمہاری جان و مال ہمارے لیے جائز ہوگی، ہم کچھ بھی کر سکتے. لیکن اندازہ تھا کہ اگر کچھ لوگ بھی کوفے سے جناب مسلم کے ساتھ مل گئے تو کیا ہوگا، اور ہوتا بھی ایسا ہی. اکیلے جناب مسلم نے کتنی مارکت العرا جنگ کی، وہ بھی گلیوں کے اندر کی. اگر 2-4 ہزار لوگ بھی جناب مسلم کے ساتھ مل گئے ہوتے تو رخ ہی بدل گیا ہوتا. لہٰذا اس نے ایک غیبی طاقت سے ڈرایا. ایک لشکر ہے کہ جو شام سے چل چکا ہے، راستے میں ہے، آنے والا ہے. لہٰذا لوگ اس کی طاقت کا یہ اندازہ نہ لگا پائیں کہ اس کی طاقت ہے کتنی. سیاست دیکھ رہے ہیں آپ اس کی، یہ نہ طے ہونے پائے. صلوات علی محمد والے علماء آگے، اچھی بات نہیں آئے، مجمع سے بھی کہیں گے وہ بھی تھوڑا سا آگے آ جائے. آپ حضرات سے بھی گزارش ہے تھوڑا آگے. لوگ اس کی طاقت کا اندازہ، کوفے میں کتنا لشکر ہے، کتنی جنگ ہو سکتی ہے، ابن زیاد کی آرمی کتنی ہے، اس کا پاور کتنا ہے، تو لوگوں کو، کوفے والوں کو اندازہ ہے کم و بیش. لہٰذا اس کے حساب سے تو کوفے والے پلاننگ کر سکتے ہیں نا کہ مثلا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس اتنی آرمی ہے، اتنے لشکر ہیں، اتنے لوگ ہیں، لہٰذا اگر اتنے لوگ جناب مسلم کے ساتھ مل جائیں گے تو کیلکولیشن کر کے وہ آ سکتے ہیں کہ لوگ چل کے لڑ لیں گے، جیت جائیں گے. ممکن تھا کہ نہیں؟ لیکن جب ایک غیبی طاقت سے ڈرا دیا کہ جس کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، تو اب کسی کو اندازہ ہی نہیں، بہت بڑا لشکر ہے. حالانکہ یہ جھوٹ تھا، کوئی لشکر آج تک تو نہیں پہنچا کوفے. لیکن لوگوں کے ذہن میں ایک جھوٹ ڈال دیا، اب لوگ ہمت ہی نہیں کر پائے. پہلے معلوم تو ہو کہ لشکر ہے کتنا بڑا، طاقت تو معلوم ہو، پھر ہم تیاری کریں لڑنے کی، نا جنگ کے اصولوں میں سے. لہٰذا نہیں نکلے کوفے والے. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے لیے کوئی عذر تھا، نہیں نکلے، وہ غلطی کی، جتنی بڑی غلطی تھی اتنی بڑی غلطی ہے. بلکہ جس کو ہم اگر زیادہ انالائز کریں گے تو وہ غلطی اور بڑی سمجھ میں آئے گی. جتنے ہم اس کے اندر گھسیں گے، تحلیل کریں گے، وہ غلطی اور بڑی سمجھ میں آئے گی، محسوس ہوگی وہ غلطی. تو اب وہ غیبی طاقت سے، تو یہ طاقت کون سی طاقت تھی؟ پروپیگنڈے کی طاقت تھی، یہ حقیقی طاقت نہیں تھی. اسرائیل کی جو طاقت ہے وہ پروپیگنڈے کی طاقت ہے، میڈیا کی طاقت ہے. آپ سوچ لینا، اتنی ہی تو طاقت ہے کہ جن اسرائیلیوں سے سب کچھ جن فلسطینیوں سے سب کچھ چھین لیا ہے، وہ فلسطینی بیچارے اپنے پتھر کو روکے ہوئے ہیں اس کو. اتنی ہی طاقت ہے. ابھی ٹھیک ہے، ابھی آپ کو معلوم ہو رہا ہے نا کہ ان کے پاس اسلحے ہیں اور سب کچھ ہے، لیکن شروع میں تو نہیں تھا. صرف کچھ فلسطینی، ہم نے اس دن بات عرض بھی کی تھی آپ کی خدمت میں کہ فلسطینیوں کا ہم پہ احسان ہے، اگر وہ نہ روکے ہوتے تب تک یہ مصیبت کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہوتی. تو بہرحال ہم جو بات عرض کر رہے تھے، کوئی ایسی طاقت نہیں تھی. مصر کی جنگ ہوئی تو اورینٹلزم آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے مصر میں لوگوں کے سامنے
آیات قرآنی سے یہ ثابت کیا کہ یہ جنگ کرنا تمہارے لیے مذہبی اعتبار سے صحیح نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جنگ ہو رہی ہے میدان جنگ میں، کہاں لڑی جا رہی ہے؟ وہ اسلحوں کی جنگ تھی، یہ سافٹ وار تھی، جنگ نرم تھی۔ اس جنگ نرم نے اسلحوں کی جنگ کو ہرا دیا، تاریخ میں بھی اور آج بھی۔ یہ کام ہے اورینٹلزم کا۔ اورینٹلزم اس طریقے سے ریسرچ کرتے ہیں۔ کچھ باتیں بہت جلدی سے ہم بغیر کسی تمہید کے آپ کی خدمت میں، بعض اوقات دیکھتے ہوں گے آپ، یہ واٹس ایپ پہ بہت ساری حدیثیں آتی ہیں، یا تو اس میں کوئی حوالہ نہیں ہوتا ہے تو کمپلیٹ نہیں ہوتا، مثلا بہار الانوار جلد نمبر فلاں، یہ خالی بہار، یہ 110 والیوم ہے، کون پڑھے گا؟ یہ جلد نمبر، کوئی ایک جلد بھی ہے تو کون آخر سے شروع سے آخر تک پڑھے گا؟ بعض اوقات حوالہ ہوتا ہے لیکن اس حوالے پہ وہ حدیث نہیں ہوتی، فیک حوالہ ہوتا ہے، جھوٹا حوالہ، کون دیکھتا ہے جا کے؟ ہر آدمی اعتبار کر لیتا ہے۔ بعض اوقات سب کچھ ہوتا ہے، اس حوالے پہ وہ حدیث بھی ہوتی ہے لیکن حدیث کے بعض حصے کو کاٹ کے غلط مفہوم نکالا جاتا ہے۔ یہ کام کون کرتے ہیں؟ جو لوگ ان حدیثوں کو، یا حدیث جس کو کہا جاتا ہے، وہ کر رہے ہیں، ان کی حیثیت نہیں ہے، ان کی حیثیت نہیں ہے۔ یا یہ جو بیچارے اخباری میں، عموماً یہی لوگ اس طرح کی یہ حدیث لیے ٹہلا کرتے ہیں کہ تشہد میں علی اللہ پڑھی، یہ حدیث ہے۔ ان میں سے کتنے لوگوں نے جا کے ان کتابوں کو پڑھ کے اس میں سے حدیث نکالی؟ کتنوں نے جا کے؟ یہ حدیث ان کو دی کس نے؟ یہ جو اتنے سارے میٹر آ رہے ہیں دین کے خلاف، چاہے وہ استحصال ہو، چاہے گڑھے جا رہے ہوں، یہ میٹر آ کہاں سے رہے ہیں؟ کبھی غور کیجئے نا۔ مراجع کو لے کے کبھی کبھی جھوٹ مشہور کیا جاتا ہے، آیت اللہ سیستانی نے ایسا ایسا کہہ دیا، رہبر معظم نے ایسا ایسا کہہ دیا۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، میں یاد ہے، ہم آئے ہوئے تھے کن سے، بہت کڑاکے کی ٹھنڈ تھی، یعنی لوگ 8-9 بجے بھی جلدی سے جو ہے وہ باہر نکلنا پسند نہیں کرتے تھے۔ 4 بجے صبح فون پہ فون، معلوم کیا ہوا؟ کہا کہ وہ سنا ہے کہ آغا سیستانی کا فتویٰ آیا ہے۔ افواہ پھیلی تھی کہ جو اس ٹائم سوتا رہے گا وہ پتھر کا ہو جائے گا، اور آغا سیستانی کا فتویٰ آیا ہے کہ ہر آدمی نکل کے گھر سے باہر چلا جائے۔ اچھے خاصے لوگ اس ٹائم بستر نہیں، گھر چھوڑ کے باہر کھڑے تھے۔ دیکھنا آپ افواہ میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ اس ٹھنڈ میں جہاں 2-3 فٹ کے فاصلے پہ کوئی چیز نہیں دکھ رہی تھی، اتنا کوہرا تھا، لوگ گھر کے باہر کھڑے تھے۔ یہ کس نام پہ؟ یہ دین کے نام پہ لایا گیا تھا۔ تقدس کو استعمال، مرجعیت کے تقدس کو استعمال کیا گیا تھا۔ ہم نے تو یہی کہا بھیا ہم تو سونے جا رہے ہیں، جس کا دل چاہے سوئے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اب یہ دوسری چیزیں بھی ہیں کہ ہمارا بیس کتنا مضبوط ہے۔ کی چیزیں بعض اوقات رہبر معظم کی طرف اس طرح کچھ چیزیں منسوخ کر دی جاتی ہیں، بعض اوقات آغا بہجت کی طرف اس طرح کچھ چیزیں منسوخ کی جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں آتی کہاں سے ہیں؟ یہ میسج بنا کون رہا ہے؟ پہلا آدمی جس نے یہ میسج بنایا ہے وہ تو جھوٹا ہے نا۔ باقی تو چلے ٹھیک ہے کہ اندھے ہیں اور اپنے اس میں فارورڈ کر رہے ہیں، پہلا آدمی تو جھوٹا ہے۔ ہمیں تو نہیں لگتا کہ ہماری قوم کو کوئی آدمی اتنا بڑا جھوٹ بولے گا، صاف اتنا سفید جھوٹ بولے گا۔ اگر قوم کا آدمی بول رہا ہے جھوٹ تب بھی ایک عجیب بات ہے، اور اگر یہ جھوٹ باہر سے آ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں سے ہماری باؤنڈری کریک ہو چکی ہے۔ اور کہاں سے آ رہا ہے؟ کیوں آ رہا ہے؟ اہداف کیا ہے؟ بات میں بات نکلتی ہے، اور واقعی بہت وسیع دنیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ اندازہ جاتا ہے طاقت کتنی ہے، جس کو ہم انداز رہے ہیں، مثلا مرجعیت کی طاقت کتنی ہے، ہمارے افواہوں کی طاقت کتنی ہے، بہت ساری چیزیں اس سے دشمن معلوم کر لیتا ہے۔ لہٰذا اس پہ ریئیکشن بہت سے ایسے ہیں، ہمارے ذہن میں 25 مثالیں ہیں۔ اگر آپ کو اور بھی چاہیے مثالیں تو ہم بتائیں گے، بھی ممبر بیٹھ کے اتنی ساری مثالیں بتائیں گے تو بہت ساری باتیں رہ جائیں گی۔ یہ اورینٹلزم کا کام ہے کہ جو اس طرح کی چیزوں کو نکال کے اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ اس کو دین سمجھا جاتا ہے، پھر وہ چیزیں جب معاشرے میں آتی ہیں تو یہ بیچارے نادان قسم کے لوگ کہ جن کو دین کے نام پہ جو کچھ دے دیجئے سب لینے کو تیار ہے،
بغیر کسی غور و فکر کے، جو کچھ بھی آپ دین کے نام پہ دے دیجیے، وہ اس چیز کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہوا؟ جو چیز مقدس نہیں تھی اس کو مقدس بنا دیا، اور جو مقدس تھی اس کے تقدس کو پائمال کر دیا۔ قوم کے اندر آنے کا یہ ایک مرحلہ گزرا اورینٹلزم کا، قوم کے اندر آنے کا یہ ساری چیزیں بنی امیہ کے زمانے میں تھی۔ بار بار ہم کہہ رہے ہیں، وہ کام تھا کہ جو بنی امیہ کے یہاں افراد اس کو گڑھتے تھے، بنائی جاتی تھیں، تیار کی جاتی تھیں، پروگرامنگ ہوتی تھی، بنی امیہ کی طرف سے معین کیے ہوئے خطیب منبر پہ جا کے ان چیزوں کو پیش کرتے تھے۔ وہ کام آج MI6 کے افراد کر رہے ہیں۔ یہ دوسری چیز ہے، اس کو بھی پڑھیے آپ۔ ملٹری انٹیلیجنس سیکٹر 6 برٹش کی ایک ایجنسی، مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے دو ایجنسیز ہیں، CIA کی جو اہل سنت کو خراب کر رہی ہے، ان کے اندر گھس کے، باہر سے نہیں۔ عزیزان محترم، جب تک آپ یہ جانتے ہیں کہ دشمن ہے، اس وقت تک وہ آپ کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مثال دیں ہم آپ کو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مدینے کی زندگی میں 10 سال کے تقریباً عرصے میں 70+ یا بعض روایت کے حساب سے 100+ بڑی چھوٹی ملا کے جنگیں ہوئی، کم سے کم کتنی بھی آپ کم کر لیجئے۔ مولا کائنات کے زمانے میں 3 جنگیں ہوئی۔ دونوں میں فرق کیا ہے کہ رسول کے زمانے میں وہ جنگیں ہوئی ہیں وہ مسلمانوں سے نہیں ہوئی ہیں، دشمن باہر والا تھا۔ اتنی جنگیں لڑنے کے باوجود بھی اسلام کو اتنا نقصان نہیں ہوا ہے جتنا نقصان ان 3 جنگوں میں ہوا۔ ایک اور سیرت کا بہت اہم پہلو یہاں پہ نکلتا ہے، اور صرف ہم اشارہ کر کے آگے چلیں، چونکہ اس لیے کر رہے ہیں کہ رسول کی سیرت کو ہم لوگ بہت زیادہ نہیں محسوس کر پاتے ہیں، اور واقعی سے اعتبار سے رسول کی ذات بہت مظلوم ہے۔ آج کوئی ملک ایک جنگ لڑتا ہے تو اس کے حالات خراب ہو جاتے ہیں اور کئی سال نہیں سنبھل پاتے۔ جنگ بدر جب رسول نے لڑی ہے تو اس ٹائم مسلمان فاقہ کرتا تھا، احد لڑی ہے تو حالات بہتر ہو چکے تھے، اور جب رسول آخری وقت میں دنیا سے گئے مسلمانوں کے حالات بہت بہتر تھے۔ حالانکہ اس پورے زمانے میں رسول کو جنگوں میں بزی رکھا گیا، مصروف رکھا گیا، لیکن جنگوں کا مسلمانوں کے حالات پہ اثر نہیں پڑنے دیا۔ اور کیسے حالات؟ ایجوکیشن کے اعتبار سے بھی مسلمانوں نے ترقی کی، پولیٹیکل اعتبار سے بھی ترقی کی مسلمانوں نے، سوشل اعتبار سے بھی مسلمانوں نے ترقی کی، اکنامیکل اعتبار سے بھی مسلمانوں نے ترقی کی۔ یعنی ایک حکومت اپنی پبلک کو جو کچھ دے سکتی تھی سب کچھ دیا، اس کے ساتھ کی اتنی ساری جنگیں مسلسل لڑتے رہے۔ اتنی بڑی بڑی حکومتیں جو اپنے اوپر ناز کرتی ہیں، سپر پاور کہتی ہیں، ہم کہتے ہیں پوری دنیا سے کسی ایک حکومت کو آپ ڈھونڈ کے لائیے کہ جو اس حکومت کی مثال دے سکے۔ ہے کوئی حکومت کسی کے پاس؟ ایک جنگ کوئی کر لیتا ہے حالات۔ ابھی تو وہی تھے نا یورپ میں، وہی کہ نہیں، یاد ہے کہ نہیں آپ کو؟ کچھ ہی دنوں کے بعد واویلا شروع ہو گیا تھا، کچھ دنوں کے بعد واویلا شروع ہو گیا تھا۔ شاید یہ چیزیں اس لیے کر سکتے ہیں، شاید ان چیزوں کو دیکھ کے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو کہ اسلام کے سسٹم کی برکت ہے، سسٹم کا نتیجہ ہے انسان۔ اور چونکہ نظام کی بات ہے، ہم کسی ملک کی اور کسی اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم سے کسی ملک سے کوئی مطلب نہیں، لیکن ہم سسٹم جہاں پہ ہمارا سسٹم ہوگا قرآن کا، وہ ہمارے لیے سراخوں پہ سسٹم۔ جب سے جمہوریہ اسلامی ایران وجود میں آیا ہے مسلسل یا جنگ یا سینکشن، لیکن اگر آپ دیکھیں تو مختلف میدانوں میں سوائے ترقی کے کہیں تنزل ہی نہیں ملی۔ ابھی جو حجاب کو لے کے اتنا ہنگامہ ہوا اور اتنے سارے لوگ پیچھے پڑے تھے بڑے پیمانے پہ، بہت زیادہ انٹرنل پریشانی، اسی زمانے میں اس کے بعد رپورٹ نکلی کہ اس بیچ جب دنیا ہم کو بزی کیے ہوئے تھی، اس بیچ ہم نے یہ کام کیے، وہ پوری فہرست آن لائن موجود ہے، نیوز وغیرہ میں کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ ان حالات میں جبکہ پرآشوب حالات تھے، ہمیں لگتا ہے کہ جو رپورٹرز نیوز گڑھنے میں اتنا بزی تھے ان کو بھی اتنی فرصت نہیں ملی ہوگی جتنا اس نے کام کر کے دکھایا۔ یہ کہ مس یوز ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، وہ صحیح اپنی جگہ پہ ہونا چاہیے ہے،
لیکن ان سب سے زیادہ اہم ہے کہ اس کی بیداری عوام کی، عوام کے اندر یہ شعور پیدا ہو جو لباس کے بہکاوے میں نہ جائے. اس لیے کہ دشمن کو بھی معلوم ہے کہ اگر وہ پینٹ شرٹ پہن کے بہکائے گا تو کم بہکیں گے، پینٹ شرٹ پہنے گا اور دین کے نام پہ بہکائے گا تو زیادہ بہکیں گے، اور لباس پہن کے بہکائے گا تو اور زیادہ بہکیں گے. یہ اسٹیپ ہے نا، ذہن میں رکھیے گا، ابھی شاید اس پہ بھی بات ہو سکتا ہے پہنچ جائے. لہذا اب اگر یہاں تک پہنچ جائے لباس کہ جو ملکہ الزبیتھ کو نعوذ باللہ اہل بیت میں سے کہہ دے، غلط طریقے سے پیش کر دے. ہوتا کیا تھا بنی امیہ میں، پھر اس کو دیکھیں، پھر بات کو، ہوتا کیا تھا بنی امیہ میں کہ ایسی چیزیں کہ جو دین میں نہیں ہیں، یعنی بعض ایسے مواقع ہوتے تھے، مثلا مثال دیں، پھر صفین میں جس وقت نیزے پہ قرآن بلند کیا گیا، نیزے کا قرآن اصطلاح ہے، آپ لوگوں کے بیچ میں اصطلاح استعمال ہوتی کہ نہیں ہوتی نہیں معلوم. صفین کا قرآن ابھی اصطلاح بن گئی ہے. 2-3 اصطلاحیں تاریخ سے ہیں اس طریقے سے کہ جو وہاں پہ صفین کا قرآن کیا اصطلاح ہے کہ جب کسی مقدس چیز کو بلند کر کے قوم میں تفرقہ ڈالا جائے یا استحصال کیا جائے تو اسے صفین کا قرآن کہا جاتا ہے. جیسے آج یہ علی ولی اللہ لایا جاتا ہے تشہد میں پڑھنے کے لیے. بہت سے لوگ ہیں جو بیوقوف بن کے پڑھنے لگتے ہیں، بہت سے ہیں مخالفت کرتے ہیں، آپس میں اختلاف ہوتا ہے. تو یہ در واقع صفین کا قرآن. ایسی بہت ساری چیزیں جو صفین کا قرآن. جب صفین میں قرآن کو بلند کیا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ 2 ہی راستہ تو ہے، یا تو امام علی جنگ کو نہیں روکیں گے، انٹرنل پرابلم، روک دیں گے تو دشمن بچ گیا، انٹرنل پرابلم ہوگی تب بھی دشمن بچے گا. دونوں طرف سے کتنی گہری سازش تھی. یہ عمر یاس کی خباثت چھوٹی موٹی خباثت نہیں تھی، پہچاننے کی ضرورت ہے، پہچانے اس کی خباثت. بڑی پروگرامنگ کے ساتھ کیا گیا. ایسے موقع پہ اہل بیت کی سیرت یہ ہوا کرتی تھی کہ اس راستے کو اپناتے تھے کہ جس راستے میں اسلام کا نقصان نسبتاً کم. دونوں طرف نقصان ہے، جہاں پہ کم ہو اس کو استعمال کرتے تھے. لہذا خوب بات کو، چونکہ وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے، بات کو اختتام کی طرف لے کے چلیں. انشاءاللہ کل جہاں تک ممکن ہوا اپنی بات کو ہم ختم کریں گے. لہذا ایسے بعض پروگرامنگ پیش کی گئی، پلاننگ کی گئی کہ جہاں پہ یا تو تقدس کو رکھیں گے تب بھی نقصان، اور نہیں رکھیں گے تب بھی نقصان، اور تقدس کو استعمال کر کے لوگوں کو بہکایا گیا. یہ باقاعدہ اورینٹلزم کی جب یہ محسوس ہو گیا کہ پرابلم ہے تو آپ سب سے مشورہ لینا کہ اس کا حل کیا ہے نا. برات کسے کہتے ہیں؟ دوری. تبادلہ اصول دین میں کہ فروع دین میں؟ فروع دین میں. فروع دین یعنی عمل ہے کہ نہیں ہے؟ ہم لوگ تبادلہ عمل سے کرتے ہیں کہ زبان سے؟ سامنے کی چیز ہے. عمل سے کریں گے تو لوگوں کے کردار کھل کے سامنے آ جائیں گے، زبان سے کریں گے تو دوریاں پیدا ہوں گی. افراد میں دنیا، افراد کو بھگانا مقصد نہیں ہے، غلط کردار کو دور کرنا یہ مقصد ہے. تبادلہ کردار کے لیے یہ لوگ جن کی ہم نے بات کی، ہمارے سے اس طرح کے یاسر الحبیب وغیرہ، ابھی یاسر الحبیب کا سب سے بڑا ایشو ہی یہی ہوتا ہے کہ تم مثلا فلاں پہ تبادلہ کرو، آن لائن تبادلہ کرو، سب کے سامنے آ کے تبادلہ کرو. تم دوستی تو دشمنان اہل بیت سے کیے ہوئے ہو. برٹش کی پوری زندگی اہل بیت اور اسلام کی دشمنی میں رنگی، تو تمہارا کردار تو اہل بیت کی دشمنوں سے دوستی کا بتا رہا ہے. زبان سے کیسے تم اہل بیت کے دشمنوں کی برائی کر رہے ہیں؟ یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ ماضی کے یزید کو برا کہہ کے آج کے یزید سے ہاتھ ملا رہے ہیں. یہ کون سی تبادلے کی قسم ہوئی؟ یزید تو یزید ہے، کل کا یزید ہوئی، آج کا یزید ہے. ہاں ہمارے لیے آج کے یزید زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ اس کے نقصان ہم تک پہنچیں گے. اس سے بچنا ہماری ذمہ داری ہے. حتیٰ نہ یہ کہ تم ہاتھ ملا رہے ہو، تم کوشش کر رہے ہو کہ لوگ اس تک پہنچ جائیں، لالچ دے رہے ہو تم. یہ MI6 کا کام.
دوسری قومیں، دوسرے مسالک، دوسرے مذاہب جو ہمارے فرش ازا پہ آتے تھے، یہی ہمارے پھوڑ تبرے کی وجہ سے ہم سے دور ہو گئے. اسے تبادہ نہیں کہتے ہیں، اسے طنز کہتے ہیں. تبادہ تھوڑی ہے یہ. تبادہ اظہار بارات ہے. اپنے کردار کو ایسا بناؤ کہ لوگ دیکھ کے سمجھ جائیں کہ حسینی کردار. کردار سے ثابت کرو کہ کیا ہو. زبان سے تو آدمی سب کچھ کہہ دیتا ہے، ہم یہ ہے، ہم یہ ہے، ہم یہ ہے، ہم ایسے. زبان جمع خرچ تو بہت آسان ہو جاتا ہے. لہٰذا آج جو چیزیں MI6 کی طرف سے ٹارگٹ کی جا رہی ہیں وہ یہی ساری چیزیں. لہٰذا آپ دیکھیں نا کہ وہ ہفتہ براءت سنا ہے کبھی؟ اگر نہیں سنا تو اچھا ہے، لیکن سن لیجئے کہ بات تو بہرحال کہیں نہ کہیں سے پہنچے گی. تو اگر پہلے سے آپ کو معلوم ہوگا تو آپ بیدار رہیں گے. ایکچولی مشکل کیا ہے، چونکہ ہفتہ برات بتانا ہے تو ہفتہ وحدت بتانا پڑے گا. ہفتہ وحدت تو جانتے ہی ہوں گے نا. ہفتہ وحدت کا اتنا فاسٹ اثر پڑ رہا تھا، بلکہ اور ایک چھوٹا سا ہم آپ کے سامنے بتائیں. بعض لوگ ہیں، ابھی وقت رہا تو ہم ان کی بات کریں گے، کہ یہاں یعنی ہندوستان میں بھی ہے، دوسری جگہوں میں بھی ہے ہماری قوم میں، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہو سکتا. لہٰذا جب بھی علماء بہرحال اتحاد کا قائل ہے، علماء جب بھی اتحاد کی باتیں کرتے ہیں تو وہ مسئلہ کہتے ہیں نہیں کیوں اتحاد کی بات، اتحاد نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، کیوں کر رہے ہیں، نہیں ہو سکتا، نہیں، بار بار یہی کہتے ہیں. تو ایک مطلب ہم نے عرض کیا کہ بھائی اگر واقعی نہیں ہو سکتا ہوتا تو آپ چپ رہتے، آپ خاموش رہتے. آپ کا یہ اصرار بتا رہا ہے نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، کہ آپ کو بھی یقین ہے کہ ہو سکتا ہے. تبھی آپ اتنا پریشان ہیں. ورنہ اگر آپ کو یقین ہوتا کہ نہیں ہو سکتا ہے تو آپ بیٹھ کے تماشا دیکھتے، اور جب ہم ناکام ہوتے تو آپ ہم پہ ہنستے. لیکن یقین ہے کہ ہو سکتا ہے، اور ڈر اس بات کہیں ہو نہ جائے یا ہوتے دیکھ رہے ہیں، اس لیے آپ پریشان. تو ہفتہ وحدت کا اتنا پازیٹیو اثر پوری دنیا میں ہے کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ مسلمانوں کے درمیان فساد اور اختلاف کی بہت ساری پروگرامنگز کی گئی تھی، ان ساری پروگرامنگز کو ہفتہ وحدت نے، یا مثلا رہبر معظم کے بعض اقدامات نے، جس میں بعض جگہوں پہ آپ نے کچھ خطوط بھی لکھے ہیں برادران اہل سنت کے بعض اہم مراکز میں، کہ اس نے قوم کو، دونوں کو، شیعوں کو بھی برادران اہل سنت کو بھی، اس بہت بڑے فساد، جھگڑے اور اختلاف سے بچا دیا. جب جھگڑا ہوگا تو یاسر الحبیب جیسے لوگ بچانے نہیں آئیں گے آپ کو، نہ لڑنے آئیں گے، یہ پھنسا کے نکل جائیں گے. ان جیسوں کا کام بھی وہی پولیٹیکل لیڈر جیسا ہے، باتیں تو کریں گے موقع پہ. سب پولیٹیکل لیڈر یہ تو کرتے ہیں نا، رائٹ کرا کے خود گھر میں بیٹھتے. لہذا یہ مثلا تبادہ ہونا چاہیے. تبادہ اتحاد کے اس سے حالات سے کافی پریشان ہو گئے، بہت زیادہ ان کو پرابلم محسوس ہوئی. لہٰذا انہوں نے اب ایک نئی چیز نکالی ہے، 9 ربیع الاول کے موقع پہ ہفتہ براءت کہ ایک ہفتہ ہم تبادہ کریں. اگرچہ صلوات بھائی محمد والے محمد کو آگے تشریف ہے، تھوڑا آگے، پیچھے سے اشارہ ہوا کہ تھوڑا آگے آ جائیں. اس بیچ ہم ایک اعلان بھی کر دیں، ذمہ داری دی گئی کہ کل کی مجلس انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے شروع ہوگی، تھوڑا اپنے وقت سے پہلے، چونکہ جلوس کی مجلس ہے اور وقت کے اندر ساری چیزوں کو ختم کرنا ہے. لہٰذا کل کی مجلس انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے شروع ہو جائے. نعرہ صلوات. انہوں نے ایک چیز بنائی، ہفتہ برات، جس میں تبادہ. اچھا ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی سمجھدار آدمی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، قبول نہیں کرے گا. لہٰذا وہ بہت زیادہ اثر انداز نہیں ہوا، بہت آؤٹ پٹ اس نے نہیں دیا. لیکن بہرحال ہر سال وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو لائیں، اس کے متعلق جو ہے پھر وہ ابھی حدیثوں کی ہم نے جو بات پیش کی ہے اس حساب سے حدیثیں نکال کے، یا ہے یا نہیں ہے بنا کے، جو بھی کر کے وہ بہرحال اپنی کوشش تو کرتے ہیں بیچارے، کامیاب ہو یا ناکام. اور اسی لیے ہم لوگ چپ بھی ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کچھ نہیں ہونے والا ہے. اس کا ایک مخصوص دائرے میں جو کچھ ہوگا، اس کے بعد اس کا کوئی اثر نہیں ہونے والا. اس پہ بھی بہت ساری عملی، پریکٹیکلی جو ہمارے زمانے کی مثالیں ہیں وہ ہیں ہمارے پاس. جو لوگ اس طرح کی کہتے ہیں تبادہ، یہ یوں ہی ہم نے نہیں کہا.
بعض جب جوانوں نے اس طرح سے کام کیا اور اس کے بعد اختلاف ہوا تو وہ بھاگ گئے، کوئی نہیں آیا بچانے کے لیے. بات اختلاف جھگڑے پولیس تک تب سب تک پہنچی، نہیں آئے بچانے کے لیے. وہ لوگ بچانے کے لیے گئے جو اتحاد کا دعویٰ کرتے ہیں. اور جب یہ سامنے گئے تو ظاہر برادران اہل سنت نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے ساتھ ہر پروگرام میں شریک ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، مسئلہ حل ہو گیا، فوراً حل ہو گیا. تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں ہمارے پاس، لیکن ظاہر بات ہے کہ موقع نہیں ہے. بات کو مختصر کر کے ختم کریں. آج ہمارے درمیان بھی وہی بنی امیہ کا کام بعض لوگوں سے کروایا جا رہا ہے، جہاں پہ جو مقدس چیزیں ہیں ان سے ہم کو دور کیا جا رہا ہے، وہ چیزیں کہ جو مقدس نہیں ہیں اس میں ہم کو ملوث کیا جا رہا ہے. اس لیے اتحاد جو دین کی ضرورت ہے، مذہب کی ضرورت ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کو دور کیا جا رہا ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے خلاف. بعض لوگ، اب دیکھیں آپ کسی سے پوچھیے گناہ کرنا صحیح ہے، جائز ہے، سب کہیں گے جائز نہیں ہے نا. پتہ نہیں یہ والی بھی آپ نے سنا، آپ کہیں گے کہ کہاں سے عجیب عجیب باتیں لے کے آئے ہیں. آج 9 ربیع الاول کے لیے کہا جاتا ہے کہ کاغذ وہ قلم روک لیا جاتا ہے جو گناہ کرو. سنا ہے کسی نے؟ حدیث نہیں سنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سنا تھا، لیکن آمادہ رہیں سننے کے لیے. خوب صریحاً قرآن کی آیت کے خلاف، صریحاً قرآن کی آیت کے خلاف. اور ایک نہیں کتنی آیتیں ہیں قرآن کی. ایک آیت ہم پڑھیں، ہمارے بچوں کو یاد ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن یعمل، پھر دوسری ومن یعمل، ایک ذرہ بھی کسی نے شر انجام دیا تو وہ دیکھے گا، ایک ذرہ بھی خیر انجام دیا تو وہ دیکھے گا. اس میں 9 ربیع الاول کو تو الگ نہیں کیا گیا نا. کون سی حدیث آپ اس کے مقابلے میں لے آئیں گے؟ بہت سی آیتیں، ایک دو آیت نہیں، بھرا پڑا ہے قرآن اس مفہوم. لیکن آپ سوچیے کہ چونکہ قرآن سے دوری ہے لہٰذا بہت سے لوگ اس بات کو اصرار ہے ان کا، ہر سال 9 ربیع الاول. اور تعجب تو یہ ہوتا ہے کہ 9 ربیع الاول کے موقع پہ خوشی میں گناہ کی تبلیغ کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو مولا کائنات کے تیجے کے بہانے پہ عید نہیں مناتے. سمجھے دونوں میں کیا رابطہ ہے؟ 8 ربیع الاول کو امام عسکری علیہ السلام کی شہادت ہے. 9 کو تو بھی تیجا بھی نہیں ہوا نا. وہاں تو آپ کو تیجے کا اتنا نہیں، 10واں، سوری تیجا نہیں 10واں. وہاں تو بھی 10ویں کے لیے آپ کو اتنا وہ ہے کہ آپ عید نہیں منا رہے ہیں، کالے کپڑے پہن رہے ہیں. یہاں تو بھی تیجا بھی نہیں ہوا. وہ کون سا غم ہے کہ جو 10 دن بعد اتنا زیادہ تھا اور دوسرے دن اتنا بھول گئے کہ آپ گناہ بھی کرنے کو آمادہ ہو گئے. کیا کیا نہیں ہوتا ہے 9 ربیع الاول میں ایسے لوگوں کے یہاں، سب کیا نہیں ہوتا. گناہ حلال حرام کسی کی کوئی رعایت ہی نہیں ہوتی. کہاں سے آ رہا ہے یہ؟ گناہ کو تم اب دین کا حصہ بناؤ گے؟ یہ وقت آ گیا کہ گناہ کو تم دین کا حصہ بناؤ گے؟ کیا گناہ بھی کبھی دین کا حصہ بن سکتا ہے؟ کیا یزید کا کام تھا؟ یہی تو کام تھا نا کہ حلال کو حرام میں تبدیل کر رہا ہے، حرام کو حلال میں تبدیل کر رہا ہے. کیا کر رہے ہو تم؟ حلال کو حرام میں تبدیل کر رہا ہے، حرام کو حلال میں تبدیل کر رہا ہے. اور دونوں کا الگ الگ ریزن ہے. 9 ربیع الاول کو اس بہانے سے گناہ میں ملوث کرواتے ہیں، اور 10ویں کے بہانے اگر عید نہیں مناتے اس لیے کہ عید مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کا دن ہے، تفرقہ پیدا کرنے کے لیے الگ کرتے ہیں تاکہ شیعہ الگ دکھائی دے، سنی الگ دکھائی دے. اور یہ کوئی باہر کے لوگ نہیں ہیں، یہ اپنے ہی اس کے لوگ، اپنے ہی قوم کے لوگ. یہ ساری چیزیں سلسلے وار آتی ہیں. یہ ساری البتہ پلٹتی ہیں اصل یزیدیت کی طرف. انشاءاللہ کل اگر وقت رہا ہو ذہن میں رہی بات تو وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن محسوس کرنے کی ضرورت ہے. یہ آج کے حالات کو پہچانے. جو بات ہم نے شروع کی تھی کہ جو چیزیں مقدس ہیں ان کے تقدس کو چھینا جا رہا ہے، پائمال کیا جا رہا ہے. جو مقدس نہیں ہے ان کو مقدس بنایا.
بہت سی ایسی مثالیں ہم نے کسی موقع پہ یہ بات پیش کی تھی، اور آپ بھی حساب کیجئے گا تو بہت آسان ہے. یہ جو بات کہی جاتی ہے نا امام علی کے 10ویں کی، ہمارے یہاں جتنی بھی عید یا خوشی کی تاریخ ہے، ہر ایک سے پہلے کچھ نہ کچھ غمی کی تاریخ مل جائے گی آپ کو. 10 دن کے 10ویں کی بات ہے نا، 10 دن کا رینج تو ہمارے پاس صحیح ہے بھائی. یہ تو معلوم ہو گیا کہ آپ 10 دن تک غمگین رہتے ہیں. 10 دن کا رینج تو ہے نا. اس 10 دن کے رینج میں کہیں نہ کہیں آپ کو غمی کی کوئی نہ کوئی تاریخ مل جائے گی. بقرعید نہیں منا پائیں گے، 9 ربیع الاول نہیں منا پائیں گے، 18 ذی الحجہ نہیں منا، ہر ایک کے پیچھے کچھ نہ کچھ آپ کو مل جائے گا 10 دن کے اندر. آپ دیکھیں کیسے دین سے کھلواڑ ہو رہا ہے، کیسے دین کو بدلا جا رہا ہے. یہ کام 2 طریقوں سے ہوتا ہے. بس یہ ہم ذکر کر کے اور اپنی بات کو ختم کریں، وقت ختم ہو رہا ہے. بس چند جملے مصائب کے. یہ کام 2 طریقوں سے ہوتا ہے. یا وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے کو مثلاً علامہ لنگی، اخباری، البتہ پھر ہم عرض کرتے ہیں کہ جو لوگ عام لوگ ہیں وہ بیچارے غلط نہیں ہوتے اس معنی میں کہ مثلاً آمدن نہیں کرتے ہیں وہ اس معنی میں. ورنہ یہ تو غلطی ہے یہ کہ آپ نے کیوں اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ کو سمجھنے کی ضرورت تھی. دین کو آپ نے ایسی جگہ سے کیوں لیا کہ جہاں سے نہیں لینا چاہیے تھا. دین کو دیکھیں اتنا تو سب کو معلوم ہے، آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی سبزی کی دکان پہ جا کے دوا مانگے. سب کو معلوم ہے کہ دوا میڈیکل اسٹور میں ملتی ہے، سبزی والے کے یہاں ملتی ہے نا. لیکن ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ وہ آدمی کہ جو پڑھا لکھا تو ہے لیکن دوسری لائن کا پڑھا لکھا ہے، وہ آ کے اسلام پڑھاتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہی دونوں ہیں کہ جو قوم کو خراب کر رہے ہیں، ایک ملنگی و اخباری، اور ایک یہ کہ جو لوگ اسلام کو نہیں پڑھے ہوئے ہیں ان کو اسلام پڑھانے کا شوق ہے اور کلاسز قائم کرتے ہیں. بہت اچھا. ہم بھی تقدس کی بنیاد پہ ٹھیک ہے آ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں، کیا کرنا، اچھا ہے بچے پڑھ لیں گے. ارے کیا پڑھ لیں گے معلوم تو کرو، معلوم تو کرو. ایک آدمی بامبے سے ہر ہفتے دہلی آتا ہے، مہینے میں 4 ہفتے آ رہا ہے، 40,000 روپے خرچ کر رہا ہے دین پڑھانے کے لیے. ہو رہا ہے، یہ صرف مثال نہیں ہے، اور بھی دوسری جگہوں پہ جا رہا ہے. 40,000 روپے مہینہ خرچ کر رہا ہے. اسی دہلی میں ہمیں لگتا ہے کہ 100-150 زیادہ تو علماء موجود ہوں گے، زیادہ. ابھی اس دن ہم لوگوں نے بات کی تھی تو ایسے ہی مزاح میں البتہ کہا تھا کہ آدھا درجن تو خود آپ کی آبادی میں ہے ماشاءاللہ. خدا نظر بد سے بچائے، آمین، اور اللہ اضافہ کرے اس میں. آمین. کون سا ایسا دین ہے کہ جو اتنے سارے علماء مل کے نہیں دے پا رہے ہیں، وہ ایک آدمی اتنی دور سے آ کے اتنا پیسہ خرچ کر کے دین دے رہا ہے؟ کون سا ایسا دین ہے؟ یہ تو کوئی بھی آدمی سوچ سکتا ہے نا. کس دین کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کسی بھی ایک عالم کو آپ معین کیجئے تو پورے مہینے پڑھائے گا وہ اتنے ہی پیسے میں، نہیں بھی دیجیے گا تب بھی پڑھائے گا. اور کتنے پڑھاتے ہیں، کتنے پڑھاتے ہیں. اگرچہ یہ لوگ بدنام یہی کیے ہیں کہ علماء بغیر پیسے کے نہیں پڑھاتے. اب بدنام تو بہت کچھ کیے ہیں. اچھا اتفاقاً ان کے یہاں بھی وہ پروپیگنڈے والی طاقت تھوڑا زیادہ ہے، اس کی بھی ہمارے پاس مثالیں ہیں. نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ، جو بھی چاہتے ہیں پروپیگنڈا کر دیتے ہیں. ہماری یہ ذمہ داری ہے عزیزان محترم، صرف آج بیٹھ کے بنی امیہ کو برا بھلا کہنے سے دینداری نہیں پیدا ہوتی. بنی امیہ کی خرابیوں کو پہچان کے آج کے مسائل کو حل کریں گے تب دینداری پیدا ہوگی. دیندار بننا ہے تو آج کے معاملات کو سمجھیے، اس کو حل کیجیے. ورنہ کیا وجہ ہے کہ اتنا طولانی عرصہ گزر گیا اور ہمارے وقت کے امام آج بھی پردہ غیب میں ہے. تو کچھ دین میں جو دین ہونا جو دین ہونا چاہیے وہ نہیں ہمارے. لہذا کوئی ہم کو عزاداری بہت اچھی چیز ہے، کریں جتنی زیادہ کر سکتے ہو کریں، کوالٹی کے ساتھ کریں، بہت اچھی چیز ہے. لیکن بعض اوقات پھر عزاداری کے نام پہ جب بہکانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں. کلاسز بہت اچھی چیز ہے، ہم نے بھی کتنی مرتبہ آپ سے کہا، ابھی آج بھی کہا کہ توحید پڑھیے، کلاسز قائم کیجیے. لیکن اتنی تو سب کے پاس عقل ہوتی ہے، کوئی بھی ہو اس کو اگر فزکس پڑھنا ہوگا تو فزکس کے ہی ٹیچر کے پاس جائے گا، ہسٹری کے ٹیچر کے پاس تھوڑی جائے گا. وہ پڑھا لکھا تو حالانکہ وہ بھی ہے بیچارہ، لیکن سب کو معلوم ہے کہ جو پڑھنا ہے ہم اسی کے ٹیچر کے پاس جائیں گے. تو یہ بیسک شعور بھی اگر ہم استعمال کر لیں تو ہمارے مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ.
معاملات ہمیں، ورنہ مشکل یہی ہو رہی ہے کہ مقدسات کی توہین ہو رہی ہے، مقدسات پائمال ہو رہے ہیں، اور وہ چیزیں کہ جو مقدس نہیں ہیں وہ تقدس کا لبادہ ہو رہی ہیں۔ یہ مت سوچئے گا کہ یہ ساری سازشیں ماضی میں تھیں اور آج ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزوں، اس وقت ائمہ زندہ تھے تو دشمن نے اتنا کام کیا، آج امام پردہ غیب میں ہیں، آج دشمن کو نسبتاً زیادہ آزادی ملی ہوئی ہے، لہٰذا آج کے خطرات زیادہ ہیں، اس لیے آج ہوشیار رہنے کی ضرورت زیادہ ہے۔ بس ہم نے اپنی بات ختم کی۔ دوسرا پہلو جو ہے وہ انشاءاللہ کل ہم اس پہ بات کریں گے، البتہ اور بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں، اور جہاں تک ہو سکا ہم اپنی بات کو آپ تک پہنچائیں گے، اس سے زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ چند جملے صرف مسائل، ساری گفتگو ہم لوگوں کی امام حسن علیہ السلام اور سرکار رسالت مآب سے متعلق ہو رہی ہے، لہٰذا آج ہم نے سوچا کہ خود امام حسن کی مصیبت کو آپ کے سامنے بیان کریں۔ اگرچہ واقعی امام حسن علیہ السلام کی زندگی بہت مصیبتوں کی زندگی تھی، بعض چیزیں ہم نے کل بھی آپ کے سامنے اشارہ کی۔ نماز جمعہ میں امام حسن سے پریشر ڈالا جاتا تھا شرکت کرنے کے لیے، اور خطبے میں امام علی کو برا کہا جاتا تھا، روایات ہیں۔ بہت سے ایسے مسائل تھے جو امام علی کے سامنے، امام حسن کے سامنے امام علی کی توہین ہوتی تھی۔ اس حد تک نیگیٹو پروپیگنڈا ہوا کہ اسی صلح کے نتیجے میں بعض لوگوں نے آ کے، جیسے صلح حدیبیہ کے نتیجے میں آ کے لوگوں نے رسول کی مخالفت کی تھی، اس صلح کے نتیجے میں آ کے امام حسن کو کہا نعوذ باللہ مذل المومنین، مومنین کو ذلیل کرنے والے۔ کوئی آ کے منہ پہ یہ کہہ دے، کسی نے آ کے امام کے خنجر مارا ایسا کہ آپ کا پیر شدید زخمی ہو گئے۔ بڑے مصائب و آلام میں زندگی گزری ہے امام حسن۔ حاکم شام نے 4 لوگوں کو معین کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی ان کو قتل کر دے گا تو 2 لاکھ درہم دیں گے، فوج میں اس کو عہدہ دیں گے اور اپنی بیٹی سے شادی کریں گے۔ اور یہ لوگ طاق میں لگے، ظاہر اتنا بڑا انعام تھا، طاق میں لگے رہتے تھے، ڈھونڈتے تھے کہ کیسے مل جائے موقع۔ جب امام کو خبر ملی تو یہ واقعی امام کی مظلومیت ہے کہ امام ہر وقت زرہ پہنے رہتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے تو زرہ پہن کے نماز پڑھتے تھے۔ اچھی خاصی زندگی اس میں گزری کہ امام زرہ پہنے تھے، لہٰذا ایک مرتبہ نماز کے بیچ میں آپ کو تیر مارا گیا، لیکن چونکہ زرہ پہنے تھے اس لیے بچ گئے۔ جب حاکم شام نے دیکھا کہ ہمارا یہ حربہ کامیاب نہیں ہوا، پھر امام حسن کی زوجہ، عجیب مصیبت ہے کہ جس مصیبت کو بیان کرنے میں بھی انسان سب سے زیادہ اپنی زوجہ سے نزدیک ہوتا ہے نا، شریک حیات کہا جاتا ہے، درد دل بیان کرتا ہے اپنی زوجہ سے، ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ روایت میں ہے، واقعی جب اچھی زوجہ ہو تو روایت میں ہے کہ جب مولا کائنات باہر سے آتے تھے تو صدیقہ طاہرہ مولا کائنات کی دلجوئی کرتی تھی، مولا کائنات درد دل بیان کرتے تھے۔ یار وہ جملہ مشہور ہے کہ علی ہم نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، تو امام نے کہا کہ فاطمہ اب وہ وقت گیا کہ لوگ علی کو سلام، اب علی سلام کرتا ہے لوگ جواب نہیں دیتے، اس کو زوجہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ہائے امام حسن کی مظلومیت، زوجہ کو معین کیا گیا کہ امام حسن کو قتل کر دے، لکوڈ میں زہر بھیجا گیا، وعدہ ہوا کہ تجھے 1 لاکھ درہم دیں گے اور تیری شادی یزید سے کرائیں گے۔ اس لالچ میں اس نے دین ایمان بیچ دیا، اگرچہ اس کی شادی یزید سے نہیں ہو پائی، اس لیے کہ جب قتل کر کے وہ پہنچی ہے اور اس نے حاکم شام کو وعدہ یاد دلایا کہ تو نے کہا تھا شادی کروانے کے لیے، کہا جو حسن ابن علی کے ساتھ نہ نبھا پائی وہ ہمارے بیٹے یزید سے نہیں نبھا سکتی۔ عزیزان محترم یاد رکھیے گا کہ اسلام کے خلاف جتنے بھی وعدے کیے گئے کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا ہے۔ کوئی بھی لالچ ہو، کبھی بھی کسی لالچ میں اسلام کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ورنہ وہ وعدے پورے نہیں ہوتے۔ عزیزوں اس بدبخت نے عجیب کام انجام دیا، لکوڈ کی شکل میں زہر آیا، امام روزے سے تھے، گرمی کا زمانہ تھا، گرمی کا موسم تھا، امام پیاسے تھے، شام کو افطار کے وقت کہ جب پیاس شدت سے تھی، دودھ میں ملا کے وہ زہر امام کے سامنے اس نے پیش کر دیا۔
اب جب امام نے اس دودھ کو نوش فرمایا، ابھی تھوڑا ہی سا پیا تھا کہ امام کو احساس ہو گیا. ایک مرتبہ امام نے اس برتن کو رکھا کہ تو نے اپنا کام کر دیا، خدا تجھے قتل کرے، بد دعا دی. عزیزان محترم، زہر اتنا سخت تھا چونکہ حاکم شام ایک طولانی عرصے سے کوشش کر رہا تھا، کامیاب نہیں ہو رہا تھا، لہٰذا وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا. بہت شدید زہر بھیجا گیا، اتنا شدید زہر تھا کہ امام کے ٹکڑے کٹ کٹ کے جسم سے باہر. ایک روایت میں ہے کہ امام نے اپنے فرزند کو بلایا اور بہت کچھ کہہ نہ سکے، صرف غریبان کو چاک کیا کہ بیٹا جاؤ پھوپھی کے گھر تک چلے جاؤ. جا کے دق الباب کیا، زینب باہر آئی، کیا دیکھا کہ بھتیجا سامنے کھڑا ہے، غریبان چاک ہے. سمجھ گئی کہ کوئی بہت بڑی مصیبت ہے جو آ گئی ہے. ایک مرتبہ بہت تیزی سے آئی، کیا دیکھا کہ بھیا کا یہ حال ہے کہ قے ہو رہی ہے تو جسم. عزیزو، امام حسین تشریف لائے، امام حسن کا یہ حال دیکھا، یہ عالم دیکھا، تڑپ گئے، رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. امام حسن نے جب امام حسین کو دیکھا اپنے بھائی کو، کہا بھیا حسین کیوں پریشان ہو؟ ہاں ہمیں زہر دیا گیا ہے لیکن سارے اہل خاندان ہمارے پاس ہیں، سامنے ہیں، اے بھیا ہم جو چاہتے ہیں ہم کو مل رہا. امام کا اشارہ شاید اس طرف تھا کہ ہمیں دودھ چاہیے تو مل جاتا ہے، پانی چاہیے تو مل جاتا ہے، لیکن عجب جملہ کہا، اے بھیا حسین ایک وقت وہ آئے گا، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ تمہارے دن کا جیسا کوئی دن نہیں آئے گا. شاید اس طرف اشارہ تھا یا لا تشکی آوازیں ہوں گے لیکن کوئی پانی بھی دینے والا نہیں ہوگا. امام اسی زہر کے عالم میں، اسی مصیبت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جنازے کو تیار کیا گیا. امام نے وصیت کی تھی کہ پہلے ہمارے جنازے کو روضہ رسول پہ لے جایا جائے، تجدید عہد کریں گے، اس کے بعد ہمیں لے جا کے بقیع میں دفن کر دیا جائے. ابھی جنازہ روضہ رسول کی طرف جا رہا تھا، کچھ لوگوں کو احساس ہوا کہ شاید روضہ رسول میں دفن کیا جائے گا. عزیزوں، انہوں نے تیروں کی باتیں شروع کر دی. تصور کیجئے کہ لوگوں کے اوپر تیر کا برسنا تو سنا ہے، جنازے پہ تیر کا برسنا وہ بھی منیت رسول میں، یہ ایک عجب داستان ہے. روایت میں ہے کہ جنازہ واپس لایا گیا، اب جو کپڑے کو ہٹا کے دیکھا گیا کچھ تیر ایسے تھے کہ جو امام حسن کے جسم تک پہنچ گئے تھے. ایک بار پھر جنازہ آمادہ کیا گیا، لے جا کے بقیع میں جنازے کو دفن کر دیا گیا. بس آپ کی آوازیں بلند ہوئی، آخری جملہ سے احمد تمام. عزیزان محترم، بڑی مصیبتوں سے امام حسن پوری زندگی گزرے ہیں اور کچھ مصیبتیں کی جو بے مثال ہیں. امام اس دنیا سے شہید ہو گئے لیکن شہید ہونے کے بعد بھی جسم پہ تیر مارے گئے، جنازے پہ تیر پڑے، مولا دفن ہو گئے لیکن دفن ہونے کے بعد بھی آپ کا مقبرہ منہدم کر دیا گیا. اے مولا، آج آپ کے مقبرے کو ویران کر دیا گیا. پابندیاں ایسی کہ چاہنے والے ایک زیارت بھی نہیں پڑھ سکتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. پڑھنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پڑھنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ. پڑھنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پڑھنے والے اسلام و مسلمین کے حفاظت فرما. بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. پڑھنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے. بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما. بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.